دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک رب کا قرآن، ایک مصطفیٰ کا فرمان۔ میرے نبی نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ آج امت ان دونوں سے دور، گمراہ کیوں نہیں ہوگی، ذلیل کیوں نہیں ہوگی، رسوا کیوں نہیں ہوگی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر حضرت ابو عبیدہ کو چٹھی لکھی، خط لکھا، اور اس خط میں لکھا اے ابو عبیدہ کننا اذل قوم، ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے، ہم گرے پڑے لوگ تھے، ذلیل قوم تھے، دنیا میں ہماری کوئی ویلو نہیں تھی۔ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِهَذَا الدِّينِ، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ فِي غَيْرِهِ، ہم دین کو چھوڑ کر کے جہاں بھی عزت تلاش کریں گے أَذَلَّنَا اللَّهُ، اللہ دوبارہ ہم کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آج ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے عزت تلاش کی دنیا کے چکروں میں پڑھ کر کے، اور دنیا کے رسم و رواج کے چکر میں پڑھ کے، اور دنیا کی اندھی تقلید میں پڑھ کر کے آج ہم برباد ہو گئے، ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین سے دور ہونے کی وجہ سے بھی ہم ذلیل، اور جی چاہتا ہے کہ ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو سنا دوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت، بہت غور سے سنیے گا، نبی کی یہ حدیثیں پڑھنے کے لائق ہے، سننے کے لائق، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فیوچر کے اور مستقبل کے حالات کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کی۔ آپ نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینتی، اے مسلمانوں جب وہ زمانہ آ جائے گا تم کاروبار میں، تجارت میں، بزنس میں فراڈ کرنے لگو گے، بے ایمان ہو جاؤ گے۔ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم گائے کی تم کو پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ کیا مطلب گائے کی تم کو پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے؟ یعنی مویشی پالنا، جانور پالنا، یا یہ کہہ لیجئے کہ دنیا کا سامان جمع کرنا، یہ تمہارا مقصد ہو جائے گا۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی پر تم راضی ہو جاؤ گے، میرے پاس اتنا کھیت ہے، اتنی پراپرٹی، اتنی دولت ہے، تم اسی پر خوش ہو جاؤ گے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ تمہارے اندر سے نکل جائے گا۔ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اس وقت اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل کرے گا، تم کو رسوا کرے گا۔ لَا يَنزِعُهُ، اور یہ ذلت تب تک ختم نہیں ہوگی حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ، جب تک تم اللہ کے دین کی طرف رجوع نہیں کرو گے، جب تک اللہ کے دین کی طرف پلٹو گے نہیں۔ تو یہ دوسری وجہ ہے آج ہم ذلیل کیوں ہیں، رسوا کیوں ہیں، کیونکہ آج ہم اللہ کے دین سے دور ہیں۔ نمبر 3، تیسری وجہ، آج ہم دنیا میں ذلیل اور رسوا اس لیے بھی ہیں کیونکہ آج دنیا کی نالج تو ہمارے پاس بہت ہے، دنیا کا علم تو بہت ہے، مگر جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس اللہ کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا، جس رسول نے ہمیں شریعت دی اس رسول کے بارے میں ہمیں نہیں پتا۔ ہمارے نوجوانوں کو تاریخ کے ساتھ پتا ہے کہ سلمان خان کی اگلی فلم کب آئے گی، اس کا نام تھا۔ انڈین کرکٹ ٹیم نے کون سا فائنل جیتا اور کون سا فائنل ہارا، اس کا سارا ریکارڈ اور بایو ڈاٹا ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے۔ مگر دین اور شریعت کا علم، میرے پیارے ساتھیوں، آج امت کا ایک بڑا طبقہ علم دین سے دور ہے۔ عورتوں کا تو اور برا حال ہے، دین کی نالج عورتوں کے اندر نہ کے برابر ہے، اور ہم مرد حضرات ان عورتوں تک دین کی باتیں پہنچانے کی کوئی کوشش بھی نہیں کرتے۔ گھر میں ٹی وی ہم نے لگا دیا، موبائل لا کر کے دے دیا، حالات یہ ہیں مسلمان کے گھر میں دن رات ٹی وی پر سیریل آ رہے ہیں، اسے گنیش کی پوجا کرنے کا طریقہ معلوم ہے، اسے ہندو مذہب کے دیوی دیوتاؤں کے نام معلوم ہیں، اسے ہندو کلچر کے تہوار معلوم ہیں، لیکن اسے اپنی شریعت اور اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج علم دین سے دور ہونے کی وجہ سے بھی آج ہم دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں،
اور یاد رکھو جب ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم دو چیزیں کہتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو ہم کو ان کے راستے پر نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، اور اے اللہ تو ان کے راستے پر بھی نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے۔ یہ مغضوب علیہم کون تھے؟ یہودی تھے، اور ولا الضالین کون تھے؟ عیسائی تھے۔ یہودی کیوں؟ ان کے اوپر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ اور عیسائی گمراہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ ان کے یہاں عمل تھا لیکن بغیر علم والا عمل تھا، یعنی ایسا عمل تھا جو علم کے اور دلیل کے بغیر تھا۔ تو بغیر عمل کے علم بھی بیکار ہے اور بغیر علم کے عمل بھی بیکار ہے۔ جا رہا ہے وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ تعزیے نکال کے اور ان تازیوں کے آگے سر جھکا کر کے آج اس عقیدے اور اس توحید کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ افسوس ہے مسلمان نے ہر وہ کام کیا ہے جو دوسروں نے بھی نہیں کیا ہے۔ دوسروں نے اگر بت بنائے، اگر اسٹیچو بنائے تو انہوں نے اپنے اسٹیچو کے نام غیروں کے نام پر بنائے، مگر ہم نے کیا کیا؟ ہمارے بنارس میں اسی محرم کی 10 تاریخ پر ایک تعزیہ نکلتا ہے۔ تعزیے کی شکل آپ موبائل پر میرے پاس فوٹو موجود ہیں۔ تعزیے کی شکل ایک عورت کی طرح ہے، ایک عورت کا چہرہ بنا ہوا ہے، ایک عورت کا حلیہ بنا ہوا ہے، اور اس تعزیے کا نام براق کا تعزیہ ہے۔ وہ نبی کی سواری براق کے نام پر وہ تعزیہ بنایا گیا ہے۔ مسلمان آج تعزیہ ہی نہیں، ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں بت بنا کر کے اس کو حضرت حسین کا نام لے کر کے گھوم رہا ہے، تعویذ پہن رہا ہے، دھاگے پہن رہا ہے، قبروں پہ سجدے کر رہا ہے۔ شرک کی کون سی ایسی قسم ہے جس میں آج کا مسلمان مبتلا نہیں ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ایک مسلمان کی سب سے بڑی جو دولت ہے اس کا ایمان ہے، اس کی توحید ہے، اور رب نے قرآن میں کہہ دیا کہ قیامت کے دن تم سب کچھ لے کر کے آؤ گے لیکن اگر توحید لے کر کے نہیں آؤ گے تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ کل قیامت کے دن جو لوگ توحید کے بغیر آئیں گے، کفر کی حالت میں آئیں گے، اللہ فرما رہا ہے فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے آئیں گے، زمین بھر کے سونا بھی دے دیں گے، ان کا سونا قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ زمین بھر کے سونا ہے تمہارے پاس لیکن رب کی توحید نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمان اس توحید سے ہاتھ دھو رہا ہے، اور پیارے نبی نے فرمایا تھا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ آج مسلم ممالک بت پرستی کے لیے زمینیں دے رہے ہیں، بت پرستی کے لیے اپنے علاقے اور اپنے دیش اور اپنے ملک میں جگہ دے رہے ہیں، اور آج حالات یہ ہیں کہ مشرکین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ حتیٰ یعبد الاوثان، اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے اندر بتوں کی پرستش نہیں۔ آج ہماری دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ آج ہم اللہ کے دین سے دور ہو۔ تو ہم آج ذلیل اور رسوا کیوں ہیں؟ میں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں 10 اس کے اسباب بیان کروں گا۔ 10 ایسی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اور آپ ذلت اور رسوائی سے دوچار ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہیں وہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ چکی ہے۔ آخرت کا کوئی احساس نہیں، قیامت کا کوئی ڈر نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا کوئی احساس نہیں۔ آج کا مسلمان اپنی زندگی کے شب و روز دنیا کی فکر میں گزارتا ہے۔ رات میں بستر پہ سوتا ہے تو دنیا کی فکر لے کے سوتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے تو دنیا کے لیے اٹھتا ہے۔ اس کی زندگی دنیا اور صرف دنیا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ حدید کے اندر اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی، اس آیت کے اندر دنیا کی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا میرے بندو اعلموا، تم جان لو، انما الحیات الدنیا لعب، کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل ہے، ولہو ایک تماشا ہے،
وزینت ایک زینت ہے، وتفاخر بینکم ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور دولت کثرت سے حاصل کرنا ہے۔ علماء لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اس آیت کے اوپر غور کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پوری زندگی کا نقشہ کھینچا ہے۔ دنیا میں انسان آتا ہے، اس کے بچپن کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ کھیل کا زمانہ ہوتا ہے۔ بچہ 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، کھیلتا رہتا ہے۔ اس کی زندگی کا کوئی مشن نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں، وہ کھیلتا رہتا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے کھیل کا لفظ استعمال کیا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، دنیا کی زندگی کھیل ہے۔ پھر بچہ جوان ہونے لگتا ہے، تین ایج شروع ہو جاتی ہے، نوجوان ہونے لگتا ہے، 15 سال کا ہو جاتا ہے۔ اب کھیل سے بات آگے بڑھ جاتی ہے، اب اس کے اندر لہو پیدا ہو جاتا ہے، اب کچھ مستی پیدا ہو جاتی ہے، اب انجوائمنٹ کی خواہش اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے، اب تماشے کی چیزوں کو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ دنیا کی زندگی کا یہ دوسرا دور ہے، وَلَهْوٌ۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَزِینَةٌ۔ پھر تیسرا دور انسان کی زندگی کا شروع ہوتا ہے، جب انسان 20 سال کا ہوتا ہے، 22 سال کا، 25 سال کا ہوتا ہے، تب اس کی ساری توجہ زینت پر ہوتی ہے۔ اچھا کپڑا پہن لوں، اچھا میک اپ کر لیا جائے، اچھے بالوں کو اچھا اسٹائل دے دیا جائے، خوبصورت ہو جایا جائے۔ انسان کی ساری توجہ اپنی زینت پر ہو جاتی ہے۔ پھر چوتھا اسٹیج وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ۔ پھر جب انسان 30 سال کا ہو جاتا ہے، 35 سال کا ہو جاتا ہے، پھر ایک کمپٹیشن کرنے لگتا ہے، کیسے دوسروں سے آگے بڑھا جائے، کیسے میرے پاس زیادہ پیسے آ جائیں، کیسے دوسرے سے زیادہ میرے پاس پراپرٹی آ جائے، دولت آ جائے، پیسے آ جائیں۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ۔ پھر انسان کمپٹیشن کرنے لگتا ہے، مقابلہ کرنے لگتا ہے۔ پھر پانچواں دور وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ پھر جوانی ختم ہو جاتی ہے، انسان بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے بیٹوں کے بیٹے ہو جاتے ہیں، اس کی بیٹیوں کے بیٹے ہو جاتے ہیں، پوتے والا ہو جاتا ہے، نواسے والا ہو جاتا ہے۔ اب مال بھی زیادہ ہے، اولاد بھی زیادہ ہے۔ اب یہی تمنا ہے کہ اولاد اور خاندان کتنا بڑا ہو جائے، مال کتنا زیادہ ہو جائے، یہ انسان کی زندگی کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں میں پوری انسانی زندگی کا نقشہ کھینچا۔ اس کے بعد فرمایا کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ۔ میرے بندو یہ دنیا کی زندگی تو کھیتی کی طرح ہے، جیسے کسان زمین کے اندر اپنی کھیتی کو بوتا ہے تو کھیتی جب ہری بھری ہوتی ہے تو بڑی اچھی لگتی ہے، دیکھ کر کے بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر ایک ایسا دور آتا ہے کہ وہی کھیتی زرد ہو جاتی ہے، وہ پیڑ وہ پودے پیلے ہو جاتے ہیں، وہ زرد ہو جاتے ہیں، وہ پک جاتے ہیں۔ ثم یکون حطاما، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ کسان اپنے پیڑوں کو، اپنی کھیتی کو کاٹ کر کے گھر لے کے چلا جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کی جوانی کو ہرے پودوں سے تشبیہ دی ہے، ہرے پودے بڑے اچھے لگتے ہیں، انسان کی جوانی بڑی اچھی لگتی ہے۔ پھر انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، جیسے پیڑ پیلا ہو جاتا ہے، پک جاتا ہے، انسان بھی پک جاتا ہے۔ ثم یکون حطاما، اور جس طریقے سے کھیتی ایک دن کاٹ دی جاتی ہے، انسان بھی موت کے ذریعے کاٹ دیا جاتا ہے اور قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ ہے انسان کی زندگی۔ 4 دن کی دنیا کی زندگی کے پیچھے انسان بھاگا جا رہا ہے۔ دنیا کا نہ غم پرماننٹ ہے، نہ دنیا کی خوشی پرماننٹ۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو پراتھمکتا دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو اوپر رکھتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت کو تم نیچے رکھتے ہو، جبکہ آخرت تو زیادہ بہتر ہے، آخرت زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ قرآن نے تو یہ کہا تھا دنیا کو ترجیح دیتے ہو، مگر افسوس آج ہم دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ دنیا ہی کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ آج آخرت ہماری زندگی کے مقصد میں بھی شامل نہیں ہے۔ ہم ذلیل کیوں نہ ہو؟
ہم رسوا کیوں نہ ہوں کہ آج ہم نے اپنی زندگی کا مقصد درہم اور دینار کو جمع کرنا، دولت اور روپیہ اور پیسہ کو جمع کرنا اور دنیا کو بہتر سے بہتر بنانا رکھا ہے، آخرت ہماری زندگی کے پروگرام میں شامل نہیں ہے میرے ساتھ۔ آئیے ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات، اس وقت کے جو امت کے حالات ہیں، مسلمانوں کے جو حالات ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کے یہ بات ارشاد کرتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصاتها۔ اے مسلمانوں، وہ زمانہ بہت قریب ہے جب دنیا کی ساری قومیں تمہیں برباد کرنے پر، تمہیں مٹانے پر، تمہیں ذلیل کرنے پر تل جائیں گی، کما تداعى الاکلۃ الی قصاتها، جیسے دسترخوان لگاؤ، چار لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں اور چار لوگ ویٹنگ میں کھڑے ہوں کہ یہ دسترخوان سے کھا کر کے اڑ جائیں تو ہم جا کر کے بیٹھ جائیں۔ اے مسلمانوں، تمہیں برباد کرنے کے لیے دنیا کی ساری قومیں نمبر لگائیں گی، باری باری سے تمہیں لوٹیں گی، پورا پورا ملک تباہ کر دیا گیا، جھوٹے الزام لگا کر کے، جھوٹی تہمت لگا کر کے پورا ملک تباہ کر دیا گیا، اور بعد میں بس پریس کانفرنس پہ اتنا بول دیا کہ سوری ہمیں غلط انفارمیشن ہے کہ نہیں۔ دسترخوان پر جیسے لوگ کھانا کھا رہے ہوں اور انتظار میں یہ اڑ جائے تو میری باری آئے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، توڑنے کے لیے، ان کی عزتوں پر حملے کرنے کے لیے، ان کے مال کو لوٹنے کے لیے دنیا کی قومیں آپس میں مقابلہ کریں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ کیا ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد تمہاری بہت، تعداد کم نہیں ہوگی، وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ۔ پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، جو بلبلے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تم پانی کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب و دبدبا کو نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن نام کی بیماری ڈال دے گا، کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، یہ وہن نام کی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے اور موت سے تم نفرت کرنے لگو گے، موت سے کراہیت ہو جائے گی، تمہیں زندگی سے پیار ہو جائے گا، تمہیں زندگی سے محبت ہو جائے گی، تم موت سے دور بھاگو گے اور دنیا سے محبت کرنے لگو گے۔